نے ایک بات کہی ہے، بڑی عجیب بات کہی ہے، کہتے ہیں یہ جھوٹی باتیں، یہ جھوٹی روایتیں اپنی کتاب میں لکھ کر نماز کی فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ اب یہ جھوٹی باتیں، یہ جھوٹی روایتیں، آئیے اب دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کیا یہ بات جو مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے ہیں صحابی رسول کی، کیا یہ جھوٹی بات ہے، من گڑت بات ہے؟ آئیے اس سلسلے میں ہم تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں۔ اس میں ہم غیر مقلدین علماء کے بھی حوالے دیں گے اور سلف کے علماء کے حوالے دیں گے جنہوں نے اس حدیث کی تصحیح کر رکھی، یعنی اس واقعے کو صحیح قرار دیا ہے، اور غیر مقلدین پورا دم لگا دیں گے اس واقعے کو موضوع اور من گھڑت ثابت نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ واقعہ سندن صحیح ثابت ہے۔ آئیے سب سے پہلے حوالہ القدر للفریابی، یعنی تقدیر پر علامہ فریابی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری کتاب لکھی ہے، وفات 301 ہجری۔ اس واقعے سے تقدیر کے ثبوت پر استدلال کیا ہے۔ محقق اس کے ہیں عبداللہ بن حمد منصور، حدیث نمبر 435 جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 242 پر۔ اس کے محقق کہتے ہیں 435 نمبر پر اسنادہ جید، یعنی اس کی سند جو ہے جید ہے، اور کہتے ہیں امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نے تحدیث کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ایسے ہی دوسری سند جو ہے القدر للفریابی حدیث نمبر 436 پر ہے۔ دوسرا حوالہ الصحیح المصبور من التفسیر بالمعصور، حکمت بن بشیر، آیت نمبر 152 سورہ بقرہ کے تحت جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 259 پر بیان کیا۔ لکھتے ہیں رجالہ ثقات و اسنادہ صحیح، یعنی اس کی سند جو ہے صحیح ہے۔ تیسرا حوالہ المجالس و جواہر العلم، ابو بکر دیمری رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات 333 ہجری میں ہوئی۔ اس کے محقق ہیں ابو عبیدہ مشہور بن حسن آل سلمان، یہ غیر مقلد اسکالر ہیں۔ 378 نمبر پر حدیث کے تحت لکھتے ہیں 378 نمبر حدیث ہے، لکھتے ہیں کہ یہ سند جو ہے ضعیف ہے، لیکن یہ واقعہ صحیح ہے دوسرے طرق سے، یہ واقعہ صحیح ہے دوسرے طرق سے۔ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 247 پر یہ بات لکھی ہے۔ آئیے اگلا یعنی چوتھا حوالہ مستدرک حاکم، امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ مشہور محدث ہیں، جن کی وفات 405 ہجری میں ہوئی۔ حدیث نمبر 3066 جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 296 پر اس واقعے کو بیان کیا ہے، اور امام حاکم رحمۃ اللہ نے کہا کہ بخاری اور مسلم کی شرط پر صحیح۔ یہی بات علامہ ذہبی رحمۃ اللہ نے کہی کہ حدیث بخاری مسلم کی شرط پر ہے، یعنی امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کی موافقت کی ہے۔ پانچواں حوالہ اتحاف الخیرہ، علامہ بوصیری رحمۃ اللہ علیہ، وفات 840 ہجری میں ہوئی۔ حدیث نمبر 6712 جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 222 پر یہ واقعہ بیان کیا ہے۔ علامہ بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اسحاق بن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ نے سندن صحیح کے ساتھ یعنی اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ آئیے اگلا حوالہ سلسلہ آثار الصحیحہ و صحیح المسند من اقوال الصحابہ والتابعین، ایسی علامہ ناصر البانی صاحب نے سلسلہ صحیحہ سلسلہ ضعیفہ لکھا ہے، اور اس کے مؤلف ہیں ابو عبداللہ، اس کے مؤلف ہیں ابو عبداللہ الدانی۔ آپ کو نام سے پتہ چل گیا ہوگا کہ اس کتاب میں صحابہ اور تابعین کو جو یعنی صحیح سند سے اقوال ہیں یا واقعات ہیں، ان سب کو جمع کیا ہے۔ جلد نمبر حدیث نمبر 276 جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 266 پر اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ واقعہ صحیح ہے۔ الموسوعہ فی الصحیح السیرۃ النبویہ، مؤلف ابو ابراہیم، نام سے ہی پتہ چل جائے گا۔ الموسوعہ فی صحیح سیرۃ النبویہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 156 پر اس واقعے کو بیان کیا ہے، اور علامہ بوصیری رحمۃ اللہ علیہ سے اس واقعے کی تصحیح نقل کی ہے۔ نام سے پتہ چل گیا ہوگا کہ صحیح سیرت نبوی انہوں نے جمع کرنے کی کوشش کی ہے۔ آئیے آٹھواں حوالہ الجامع الصحیح فی القدر، بہت تفصیلاً تقدیر کے ثبوت پر کتاب لکھی گئی ہے۔ الجامع الصحیح فی القدر یعنی تقدیر کے ثبوت کے سلسلے میں صحیح سند سے جو باتیں ثابت ہیں ان کو بیان کیا ہے۔ اس میں یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ والا واقعہ
خود جو ہے یعنی غیر مقلد کے بہت مشہور اسکالر ہیں، اس کو انہوں نے لکھا ہے اور تقدیر کے ثبوت میں لکھا ہے، تفصیلاً 600-650 صفحات میں ایک کتاب ہے۔ اس کے مؤلف ہیں ابی عبد الرحمن مقبل بن ہادی الوادعی، محدث دیار۔ باقاعدہ چیپٹر باندھتے ہیں، باب بعض ما صح عن السلف رحمہ اللہ فی القدر، یعنی صحیح سند سے صحیح جو واقعہ ہے سلف سے ثابت ہے اس کو بیان کریں۔ پہلا واقعہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کیا، دوسرا یہی واقعہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا واقعہ جس پر توصیف الرحمان وہ معراج ربانی فضیلت الشیخ صاحب اعتراض کر رہے ہیں، اور یہ غیر مقلد کے بہت مشہور اسکالر ہیں، انہوں نے اس واقعے کی بھی تصحیح کر رکھی ہے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ فضیلت الشیخ صاحب کو اعتراض ہو رہا ہے، فضیلت الشیخ صاحب کو اعتراض ہو رہا ہے، تو اعتراض نماز کے فضائل کو بیان کرنے اس واقعے کو بیان کیا تو بہت زیادہ یعنی شدت سے مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ پر انہوں نے اعتراض کیا ہے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ ان کے علماء تقدیر کے ثبوت کے سلسلے میں جو ایمان سے ریلیٹڈ ہے، بغیر اس کے ایمانی مکمل نہیں ہوتا، یعنی جو شخص تقدیر کا منکر ہو وہ تو گمراہ شخص ہے۔ اب معراج ربانی صاحب فضیلت الشیخ تقدیر کو مانتے نہیں تو نہیں پتہ، لیکن ان کے اسکالر تقدیر کے ثبوت کے سلسلے میں یعنی جو ایمان کا جزو ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے اس واقعے کو بیان کر رہے ہیں۔ ان لوگوں پر کوئی اعتراض نہیں، مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ پر سارے فتوے داغے جا رہے ہیں۔ آئیے اگلا حوالہ سیر اعلام النبلاء علامہ ذہبی رحمۃ اللہ جن کی وفات 748 ہجری میں ہوئی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 89 پر اس واقعے کو یعنی اس کے محقق جو ہے یعنی سیر اعلام النبلاء ایک پوری جماعت ہے جن کی تحقیق سے شائع ہوا، اور شعیب ارناؤط رحمۃ اللہ علیہ کے تحت یعنی پوری ٹیم تھی۔ اس واقعے کو جس پر فضیلت الشیخ معراج ربانی صاحب کو اعتراض ہے، اس واقعے کو یعنی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا واقعہ، اس کو انہوں نے صحیح قرار دیا، صحیح کہا۔ آئیے یہ تو ہم نے بہت سے حوالے غیر مقلد علماء اور سلف کے اسکالر کا حوالہ دیا کہ یہ واقعہ صحیح سند سے ثابت ہے۔ آئیے ہم سند کا جائزہ لیتے ہیں۔ المعرفہ والتاریخ یعقوب بن سفیان رحمۃ اللہ کی وفات 277 ہجری میں ہوئی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 367 پر صحیح سند سے واقعہ بیان کیا۔ اس میں جو راوی ابو الیمان ہے وہ بھی ثقہ ہے، شعیب رحمۃ اللہ وہ بھی ثقہ، حجاج رحمۃ اللہ ثقہ، ان کے دادا بھی ثقہ، امام زہری رحمۃ اللہ ثقہ۔ سب سے خاص بات یہ ہے کہ غیر مقلد کو یعنی اعتراض کر سکتے تو اعتراض کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ تو مدلس ان سے روایت کریں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ انہوں نے اخبرنی کے ساتھ بیان کیا۔ ابراہیم بن عبد الرحمن وہ بھی ثقہ ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ واقعہ صحیح سند سے ثابت ہے۔ اب فضیلت الشیخ معراج ربانی صاحب نے جو یہ کہا کہ اس میں اللہ کے حکم کا مذاق اڑایا گیا ہے اور امت کو گمراہ کرنے کے لیے اور ایمان شکن عقیدہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ بیان کیا، تعجب کی بات ہے کہ تو سلف خلف کو علماء نے صحیح سند سے واقعہ بیان کیا ہے، تو معراج ربانی صاحب کا فتویٰ ڈائریکٹ ان لوگوں پر پڑے گا جنہوں نے اس واقعے کی تصحیح کر رکھی ہے، صحیح سند سے صحابہ کا واقعہ بیان کیا، صحابی کا واقعہ بیان کیا ہے۔ فضیلت الشیخ صاحب کہتے ہیں کہ بھئی شیراز توحید کو منتشر کیا ہے۔ الحمدللہ میں نے اتنے حوالے پڑھ دیے ہیں، کیا سب نے شیراز توحید کو منتشر کیا؟ یہ معراج ربانی صاحب جو ہے شیراز توحید کو منتشر کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ جھوٹی باتیں، یہ جھوٹی روایتیں لکھ کر نماز کی فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے الحمدللہ صحیح سند سے واقعہ بیان کیا، محدثین نے تصحیح کر رکھی اور صحیح سند سے ثابت شدہ واقعہ ہے۔ فضیلت الشیخ صاحب جو ہے صرف جو ہے مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ پر اعتراض کرنا جانتے ہیں، سب کو معلوم ہے انسان جب بغض، حسد، نفرت اس کے دل میں پیدا ہو جائے تو وہ یہی طرز جو ہے اپناتا ہے، کیونکہ اگر ان کے اندر انصاف ہوتا تو اللہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ دور منصور کا حوالہ دیا تھا، چیک کر لیتے کہ بھئی واقعہ ثابت ہے، نہیں پھر اعتراض کرتے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا کہ اگر توبہ کرنے کی توفیق مولانا زکریا رحمۃ اللہ نہ ہوئی، اگر زکریا صاحب کو توبہ کرنے کی توفیق ہوئی تو ٹھیک، ورنہ اس عقیدے کی بنیاد پر اللہ ہی خیر کرے ان کا کیا حشر ہوگا۔ اب یہ جو سلف کے بڑے علماء، بڑے اسکالر، محدثین ہیں، ان کا کیا حشر ہوگا یہ فضیلت الشیخ صاحب بیان کر رہے ہیں۔ ایک بات انہوں نے اور کہی تھی کہ اس طرح کے واقعات یہودیوں کے اور نصرانیوں کے نہ جانے کہاں سے لکھ کر گمراہ کیا جا رہا ہے، نہ جانے کہاں سے لکھ کر۔ اب یہ تو محدثین، علماء، فقہاء، صحابہ پر پڑے گا نا، یہ تو صحابی کا واقعہ ہے، اور اگر آپ جو ہے صحابہ اعتراض کرنا چاہتے ہیں تو کھل کر سامنے آ جائے نا۔ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کوئی ٹارگٹ بنا رہے ہیں، اور ہم تو معراج ربانی صاحب سے
انصاف پسندی کا تقاضا کرتے ہیں کہ دیکھیے قرآن و حدیث میں کوئی ایسی دعوت ہمیں تو نہیں ملتی ہے کہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ پر سارے فتوے ٹھوک دو، سارے اعتراض کرو، اور صحابہ، محدثین، فقہاء، علماء اس واقعے کو بیان کریں، لوگ اس واقعے کی تصحیح نقل کریں، صحیح سند سے ثابت ہے، ان پر کوئی اعتراض نہ ہو۔ یا تو فضیلت الشیخ کی یہی پہچان ہوتی ہے کہ بھئی مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ پر یہ اعتراض کیا جائے، یا شاید کوئی قرآن کی آیت یا حدیث مل گئی ہوگی معراج ربانی صاحب کو بطور الہامی، اسی وجہ سے مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ پر اعتراض ہو رہا ہے، یہ بھی بتا دیں۔ ہمیں تو یہ بات معلوم ہے کہ یہ سب اعتراضات ان کو کہاں سے الہام ہو رہے ہیں، ہمیں معلوم ہے بھائی الہام ہوتا ہے کہیں نہ کہیں سے لوگوں کو، ہمیں بھی معلوم ہے ان کو الہام کہاں سے ہوتا ہے، ہمیں تو یہ یقین ہے کہ ان کو شیطان کی طرف سے الہامی باتیں آتی، ورنہ صحابہ کے سچے واقعات پر ان کو اعتراض نہ ہوتا، صحابہ سے محبت ہوتی سے واقعے کو مان لیتے، منکر حدیث کے طرز پر اعتراض نہ کرتے۔ آئیے ہم جائزہ اب لیتے ہیں کیا انہوں نے منکر حدیث کا طرز اپنایا یا نہیں۔ انشاءاللہ اس کا ایک ہم حوالہ آپ کو پیش کرتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے یہ طرز منکر حدیث کا ہے نہ کہ سچے مسلمان کا۔ ہم یہ اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ سلف کے بڑے بڑے محدثین نے اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ جو اعتراض معراج ربانی صاحب کو الہامی طور پر پیش آیا ہے، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہمارا اشارہ کس طرف ہے۔ یہ الہامی اعتراضات جو ہے محدثین، علماء، فقہاء کو کیوں نہیں پیش آیا جو معراج ربانی صاحب نے اعتراض پیش کرنے کی کوشش کی ہے، اور بہت زیادہ سخت اور جری ہو کر انہوں نے مولانا زکریا رحمۃ اللہ پر فتویٰ لگایا ہے۔ تعجب کی بات یہ ہے کیا سلف کے محدثین کو جو معراج ربانی صاحب قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہیں، کیا سلف کے محدثین کو، علماء کو، فقہاء کو کسی ایک عالم کو یہ آیت معلوم نہیں ہوئی کہ یہ واقعہ جو ہے قرآن کے خلاف ہے، صرف معراج ربانی صاحب کو ہی سمجھ میں آیا؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کا اعتراض منکر حدیث کے طرز والا ہے یا نہیں۔ منکر حدیث بخاری پر حملہ کر رہا ہے، یہ صحابی کے واقعے پر حملہ کر رہا ہے۔ صحیح بخاری پر منکر حدیث کے حملے، زبیر علی زئی ان کے بہت بڑے محدث کہلاتے ہیں، صفحہ نمبر 17 پر یعنی بخاری پر اعتراض جو ہے اس کو بیان کر رہے ہیں اور پھر اس کا جواب دے رہے ہیں۔ سیم اسی طرز کا واقعہ ہے، جو قرآن کی آیت فضیلت الشیخ پڑھ رہے ہیں وہی منکر حدیث بھی پیش کر رہا ہے۔ منکر حدیث یعنی پورا صفحہ نمبر 17 پر لکھتے ہیں منکر حدیث، یعنی منکر حدیث جو اعتراض کر رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کا ملک الموت کی پٹائی کر دینا، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 252 پہ روایت نمبر 621۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں ملک الموت کو موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا گیا، جب وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو مکہ مارا تو اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گا اور کہنے لگے تو نے مجھے ایسے بندے کے پاس بھیجا جو موت نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم واپس جا کر اس سے کہو تم کسی یعنی ابل کی بیل کی پیٹھ پر اپنا ہاتھ رکھو، بس جتنے بال ان کے ہاتھ کے نیچے جائیں گے ہر بال کے بدلے 1 سال کی عمر ملے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر موت آئے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ابھی آ جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی کہ انہیں ارض مقدس سے ایک پتھر پھینکنے کے فاصلے تک قریب کر دے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں وہاں ہوتا تو تمہیں ان کی قبر راستے کنارے سے ٹیلا کے نیچے دکھا دیتا۔ روایت ختم۔ تبصرہ یعنی منکر حدیث کا بھی اعتراض، جیسے فضیلت الشیخ معراج ربانی صاحب کا اعتراض۔ موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کے حکم بردار فرشتہ کے ساتھ، موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کے حکم بردار فرشتہ کے ساتھ یہ سلوک اور اس آمد و رفت اور گفتگو میں موسیٰ علیہ السلام کی موت میں کتنی ساعتیں تاخیر ہوئیں، کتنا ٹائم ڈیلے ہوا، کتنا وقت جو ہے دیری ہوئی، جبکہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ دیکھیے یعنی یہ بھی یعنی موت جو ہے مؤخر کر دی گئی ہے۔ یہ منکر حدیث کا اعتراض میں سنا رہا ہوں، وہی قرآن کی آیت پڑھ کر پیش کر رہا ہے منکر حدیث، اذا جاء اجلھا، یعنی ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ ہرگز تاخیر نہیں کرتا جب کسی کی اجل آ جائے۔ اب دیکھیے بخاری شریف پر منکر حدیث کا اسی طرز پر اعتراض ہو رہا ہے، وہی قرآن کی آیت وہ بھی پیش کر رہا ہے۔ یہ فضیلت الشیخ صاحب اعتراض کر رہے ہیں کس پر؟ صحابی کے واقعات پر جو صحیح سند سے ثابت ہے۔ اس کا بھی جو ہے یعنی منکر حدیث کے اوپر جو الہام ہو رہا ہے وہ شیطانی الہام ہے۔ معراج ربانی صاحب اس واقعے پر اعتراض کر رہے ہیں، یہ بھی شیطانی، کیونکہ یہ باتیں اگر جو ہے اعتراض کے لائق تھیں یا قرآن کی آیت کے خلاف تھی محدثین اس واقعے کی تصحیح نہ کرتے، اور نہ جو ہے محدثین اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد چپ رہتے، کہتے تھے کہ بھئی قرآن کے خلاف ہے۔ اور پتہ نہیں کیسے فضیلت الشیخ صاحب کو یہ سمجھ میں آئے گا اس میں فرشتے کی اللہ کی نافرمانی ثابت ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ بھول گیا، یہ سب ان کی اپنی قیاس آرائیاں ہیں۔ اور یہ بھی اس واقعے میں ذکر نہیں ہے کہ ان کو ان کا موت 1 مہینے پہلے تھا، ان کی موت کا وقت 1 مہینے پہلے تھا، 1 مہینے ڈیلے کر دیا، کہیں اس کا تذکرہ نہیں ہے، صرف سراسر جو ہے جہالت کی بات ہے۔ کہیں اس واقعے میں نہیں لکھا ہے کہ 1 مہینہ پہلے ان کا موت کا وقت تھا، اللہ تعالیٰ نے مؤخر کر دیا۔ سراسر جہالت انہوں نے اپنی طرف سے یہ سب چیزیں گڑھ کر مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ پر تھوپی ہے۔
اور انشاءاللہ ہم اس کی تفصیلاً ابھی پھر ہم وضاحت کرتے ہیں. اور پتہ نہیں کیسے فضیلت الشیخ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ ان کا 1 مہینے کے ٹائم بڑھایا گیا، جبکہ وہاں کوئی تذکرہ نہیں ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ بھئی موت کے سلسلے میں یعنی احادیث سے کیا بات ملتی ہے. اچھا، کیا یہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے جو واقعہ بیان کیا ہے، کیا ان کا ٹائم مؤخر کیا گیا ہے، یعنی 1 مہینہ بڑھا دیا گیا، جبکہ ایسا کوئی اس واقعے میں تذکرہ نہیں ہے، صرف یہ فضیلت الشیخ کے اپنے دماغ کی اپج ہے. آئیے دیکھتے ہیں. سب سے پہلے ہم یعنی تقدیر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. صحیح بخاری اردو ترجمہ جلد نمبر 3 حدیث نمبر 1505 تقدیر کے بیان میں. ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو صادق مصدوق ہیں فرمایا، تم میں سے ہر ایک شخص اپنی ماں کے پیٹ میں 40 دن تک جمع رہتا ہے، پھر یہ 40 دن بستہ خون کی شکل اختیار کر لیتا ہے، پھر 40 دن میں گوشت کا لوتھڑا ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے اور 4 چیزیں یعنی رزق، موت، بدبخت، نیک بخت ہونے کے متعلق لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے. یعنی موت کا بھی وقت کس میں لکھا جاتا ہے؟ جب ماں کے پیٹ میں رہتا ہے. ماں کے پیٹ میں موت کا وقت جو ہے، جو اذا جاء اجلھا جو قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں، وہ تو ماں کے پیٹ میں ہی لکھ دیا جاتا ہے. آئیے ہم واقعے میں وضاحت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب خود دیکھیے اس واقعے میں خود وضاحت ہے. حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاوند حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے اور ایک دفعہ ایسی سکتہ کی حالت ہو گئی، سب نے انتقال ہو جانا تجویز کر لیا. یعنی باہر والے سمجھ رہے ہیں، یہ نہیں لکھا ہوا کہ انتقال کا ٹائم، موت کا ٹائم وہی تھا، باہر والوں نے تجویز کیا ہے. حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھی اور نماز کی نیت باندھ لی. یہ تو شریعت سے ثابت ہوتا ہے کہ جب مصیبت پریشانی آئے تو نماز کی طرف جو ہے رجوع کرے. نماز سے فارغ ہوئی تو حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی افاقہ ہوا. لوگوں سے پوچھا، کیا میری حالت موت کی سی ہو گئی تھی؟ لوگوں نے عرض کیا، جی ہاں. فرمایا کہ 2 فرشتے میرے پاس آئے اور مجھ سے کہا کہ چلو احکم الحاکمین کی بارگاہ میں تمہارا فیصلہ ہونا ہے. وہ مجھے لے جانے لگے تو ایک تیسرے فرشتے آئے اور ان دونوں سے کہا، تم چلے جاؤ، یہ ان لوگوں میں ہیں جن کی قسمت میں سعادت اسی وقت لکھ دی گئی تھی. یعنی یہ جو بات چل رہی ہے اسی وقت لکھ دی گئی تھی جب یہ ماں کے پیٹ میں تھے. ماں کے پیٹ میں. اب یہ حدیث بخاری کیا وضاحت کر رہی ہے کہ ماں کے پیٹ میں ہی موت کا وقت لکھ دیا جاتا ہے. یہی بات تو یہاں کہی جا رہی ہے کہ یہ جو بات ہو رہی ہے تو ماں کے پیٹ میں ہی لکھ دی گئی تھی. تو اذا جاء اجلھا کے خلاف کیسے ہو گئی؟ فضیلت الشیخ کو پتہ نہیں کون سی جو ہے دماغ لگا کر ان کو نظر آ رہا ہے. اچھا، تعجب کی بات یہ ہے کہ لیکن اس کے بعد 1 مہینے تک حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہے، پھر انتقال ہوا. اچھا، مستدرک حاکم میں اس بات کی اور وضاحت ہے، اور اس سے یعنی وضاحتی جملہ سے میں بتا رہا ہوں مستدرک حاکم کا، اور اس سے کیونکہ مختلف اسناد سے واقع آیا ہے، اس سے اس کے بیٹے اس وقت تک مزید فائدہ حاصل کرنے والے ہیں جہاں تک اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہو رہا ہے، یہ تو اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے. اور اذا جاء اجلھا کے کیسے خلاف ہو گیا؟ جبکہ ماں کے پیٹ میں ہی لکھ دیا گیا ہے کہ بھئی موت کا وقت ان کا 1 مہینے کے بعد ہے، تو اس کے خلاف کیسے ہو گیا؟ فضیلت الشیخ کو پتہ نہیں کیسے سمجھ میں آ رہا ہے. اور یہ بات یہ کہہ رہے ہیں کہ فرشتے نافرمانی نہیں کر سکتے. بھئی فرشتے کون سی نافرمانی کر رہے ہیں؟ فرشتے کون سی نافرمانی کر رہے ہیں؟ اچھا، فرشتے نافرمانی یہ کہنے کہ بھئی اللہ کے حکم کے خلاف نہیں جا سکتے. بہت سی باتیں پیش کی، میں کچھ چیزیں ان کے سامنے لانا چاہتا ہوں تاکہ ان پر بھی کچھ کھلے. ایک فرعون کا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، سنن ترمذی حدیث نمبر 3107 پر. البانی نے اس کو صحیح لغیر ہی کہا ہے، اور ایک اور ہے 3108 پر سنن ترمذی کا، اس کو البانی نے یعنی ان کے بہت بڑے شیخ علامہ ناصر البانی صاحب نے صحیح الاسناد کہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام فرعون کے منہ میں مٹی ڈالتے تھے تاکہ وہ لا الہ الا اللہ نہ کہہ سکیں اور اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہ کر دیں. ہم فضیلت الشیخ صاحب سے پوچھتے ہیں کہ یہ اللہ کے حکم سے کیا تھا؟ اگر اللہ کے حکم سے کیا تھا تو پھر اللہ کی رحمت سے کس بات کا ڈر؟ اللہ نے حکم دیا تھا، جب اللہ نے حکم دیا تو اللہ تعالیٰ رحمت نہیں ڈال سکتا. اب ہم پوچھتے ہیں جبریل امین یہ کام اللہ کے حکم سے کر رہے تھے یا اللہ کے اجازت کے بغیر کر رہے تھے؟ کیا جو قرآن کی آیت اس واقعے پر فٹ کر رہے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی فرشتے نہیں کر سکتے اور اللہ کے اجازت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے، کیا وہ فتویٰ جو ہے جبریل امین پہ بھی لگے گا؟ کیونکہ یہاں پر ایک دم صراحتاً لکھا ہوا ہے کہ مٹی منہ میں ڈال لیں تاکہ وہ لا الہ الا اللہ نہ کہہ سکے اور اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہ کر دیں. اگر اللہ کے حکم سے ایسا کرنا ہوتا تو پھر رحم کا ڈر ہی نہیں رہتا. اب فضیلت الشیخ صاحب سے پوچھتے ہیں کہ اس کا کیا جواب دیں گے. اس کے آگے جو دوسری سند میں ہے اس میں یہ ہے کہ فضیلت الشیخ صاحب کے سامنے ہم دوسری سند بھی پیش کر دیں تاکہ واقعہ واضح ہو جائے.
سنن ترمذی کی دوسری سند میں کاش آپ مجھے اس وقت دیکھتے، جبریل صاحب السلام کہہ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جب میں اس کے یعنی فرعون کے منہ میں سمندر کا کیچڑ ٹھونس رہا تھا تاکہ اللہ کی رحمت اسے گھیر نہ لے۔ اب یہ فضیلت الشیخ صاحب سے پوچھتے ہیں کہ بھائی اللہ کے حکم سے کیا تھا یا اللہ کی اجازت سے کیا تھا؟ اگر اللہ کی اجازت سے جبریل علیہ السلام نے کیا تو پھر اللہ کی رحمت گھیرنے کا کیا ڈر؟ یہ ہم فضیلت الشیخ کے سامنے کچھ باتیں ہم لانا چاہتے ہیں۔ اصل میں فضیلت الشیخ صاحب جو ہے منکر حدیث کے طرز پر اعتراض کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور انہوں نے بہت سی باتیں کہی ہیں جس کا ہم یعنی بات کو طول نہیں دینا چاہتے۔ انہوں نے منکر حدیث جیسے کیا نام ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، ہم منکر حدیث سے اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی پہلے 50 وقت نماز فرض ہوئی، پھر 5 ہوئی، بھائی اللہ تعالیٰ تو حکیم ہے، خبیر، وہ جانتا ہے، پھر کیا ضرورت تھی ڈائریکٹ کہہ دیتے؟ بعد میں اللہ تو بعد کی چیزوں کو بھی جانتا ہے، ڈائریکٹ کہتے تھے کہ بھائی 5 ہی نماز فرض ہے۔ یہ منکر حدیث اعتراض کرتے ہیں۔ اس طرح کی باتیں جو ہے انہوں نے اعتراض کرنے کی کوشش کی اس واقعے میں، وہ فرشتے کیسے اللہ کی نافرمانی کر سکتے، مختلف باتیں انہوں نے کہی ہیں۔ ایک اور ہم حوالہ پڑھ کر سنا دیتے ہیں تاکہ آپ پر کچھ وساوس معراج ابانی صاحب کی ویڈیو سن کر پیدا ہو جائے تو وہ دور ہو جائیں۔ اور رحیق المختوم جو اردو ترجمہ ہے، یعنی اس پر باقاعدہ لکھا ہوا ہوگا، مقلدین بڑا فخر کرتے ہیں، عالمی مقابلے میں اول آنے والی کتاب، اور غیر مقلد پر فخر کرتا ہے۔ صفحہ نمبر 313 پر باب باندھتے ہیں قیدیوں کا قضیہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یعنی ایک مشورے کی بات آئی کہ بھئی یہ جو جنگ بدر میں قیدیوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے، تفصیلاً واقعہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ بھئی ہر رشتہ دار جو ہے یعنی اپنے رشتہ دار کو جو ہے قتل کرے۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ پسند آیا، بہت تفصیلی واقعہ۔ بعد میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وجہ پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک قریبی درخت کی طرف اشارہ کیا، مجھ پر یعنی ان کا عذاب اس درخت سے قریب پیش کیا گیا، اس درخت سے قریب پیش کیا گیا۔ اب فضیلت الشیخ صاحب ہوتے تو کہتے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ بھول گیا تھا، کیوں بھیج دیا عذاب، جب بھیجنا ہی نہیں تھا تو ایسا کیوں کیا، ویسا کیوں کیا، کیا فرشتہ بھول کے لے کے چلا ہے؟ فضیلت الشیخ صاحب نے اس طرح کے اعتراض کرنے کی کوشش کی ہے، وہ یہ طرز سراسر منکر حدیث والا طرز ہے، اور منکر حدیث نے بخاری مسلم پر طرح طرح سے اعتراض کرنے کی کوشش کی ہے۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں باقاعدہ جو ہے ان کو جو پوری امت کا اجماعی مسئلہ ہے، جیسے فجر کی نماز 2 رکعت فرض ہے، مغرب کی 3 رکعت فرض ہے، لیکن ایک شخص ہے منکر حدیث سکندر احمد کمال، اپنا نام اہل قرآن رکھتا ہے، اب کہتا ہے کہ یہ جو مغرب کی جو ہے 3 رکعت ہے اور فجر کی جو ہے 2 رکعت کتاب اللہ کے خلاف، جیسے معراج ابانی صاحب کو یہ واقعہ سلف میں کسی کو نظر نہیں آیا کہ کتاب اللہ کے خلاف ہے، لیکن ان لوگ کتاب اللہ کے خلاف نظر آ رہا ہے۔ سلف کی کسی کو نہیں سمجھ میں آیا کہ بھئی یہ جو مغرب کی 3 رکعت کہتے کتاب اللہ کے خلاف، ایسے ہی وہ مغرب کی نماز جو ہم لوگ پڑھتے ہیں، وہ جو ہم لوگ سرن نماز پڑھتے ہیں، ظہر کی ہے، عصر کی ہے، ایسی جو ہم نماز سرن پڑھتے ہیں اس کے بارے میں کہتا ہے ڈاکٹر سکندر احمد کمال، ایک فوجی تھا، یہ سب ہوتا ہے کہ بس فارغ ہو گیا تو چلو بھائی 2 چائے لکھ دو، کہتا ہے یہ جو مغرب کی وہ جو سرن ہم نماز پڑھتے ہیں کتاب اللہ کے خلاف، قرآن کی آیت لا تجہر بصلاتک کا بھی آیت سے استدلال کر رہا ہے۔ اچھا، یہ آیت سلف کے بڑے بڑے محدثین مفسرین کو سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ سرن نماز کتاب اللہ کے خلاف، لیکن جب آدمی یعنی سلف سے بغض و دشمنی ہو، صحابہ سے بغض و دشمنی ہو، صحابہ سے راستے سے کٹ کے چل رہا ہو، سلف کے راستے سے کٹ کے چل رہا ہو، صرف اپنا مشن مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف لگا رکھا ہو، تو اس کو بھی جو مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا واقعہ بیان کیا، کتاب اللہ کے خلاف لگے گا، اور آدمی جیسے چاہے مطلب چاہے گڑھ کے میلا اپنی طرف اخذ کر کے اعتراض کر سکتا ہے۔ ایک بڑا رونا رویا تبلیغی جماعت والوں کو چاہیے تھا کہ بھئی نماز پڑھتے اور اللہ تعالیٰ سے قیامت تک کا ٹائم مولانا زکریا رحمۃ اللہ کے لیے لے لیے ہوتے۔ ہم ایسی جہالت کا جواب ہم نہیں دینا چاہتے، کیونکہ صرف جہالت کی بات ہے، ورنہ تعجب کی بات ہے۔ ہم نے ایک طرف 25 حوالے ہم نے خاصاً پیش کیے، دوسری طرف صحیح الاسناد سے جنہوں نے اس واقعے کو کہا کہ صحیح سند سے، اس کے حوالے ہم نے پیش کیا الحمدللہ 9-10 حوالے۔ اتنے لوگوں نے، کیا ان لوگوں کو موت نہیں آئی؟ کیا مطلب جن لوگوں نے اس واقعے کو بیان کیا، کیا ان کے شاگردوں نے یا محدثین کے شاگردوں نے کیا ایسا کیا کہ قیامت تک کے لیے ان کے لیے ٹائم لے لیتے؟ تو معراج ابانی صاحب نے مختلف شگوفے جو ہے اس ویڈیو میں چھوڑے ہیں، اور ہم نے الحمدللہ تفصیلاً جائزہ لیا ہے۔ اس سے آپ کو ایک بات کھل کر سمجھ میں آ جائے گی کہ انہوں نے فضائل اعمال کی بغض اور دشمنی میں صحابہ پر، تابعین، تبع تابعین پر کس پر نہیں اعتراض کر دیا۔ دیکھیے، ہر ایک کو حق حاصل ہے کہ کوئی بھی آدمی نبی کے علاوہ کوئی معصوم نہیں، لیکن اعتراض کرنے کا بھی کوئی دائرہ ہوتا ہے،
اعتراض کے کچھ دائرے ہوتے ہیں، ایسا نہیں کہ جو چاہے منہ میں آیا اعتراض کرنا شروع کر دیا۔ الحمدللہ ہم کبھی بھی مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کو غلطی سے پاک نہیں سمجھتے، نہ معصوم سمجھتے، نہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ کو اپنی غلطی سے پاک سمجھتے، لیکن ایک ایسے بھونڈا اعتراض اپنی طرف سے یعنی کوئی چیز گڑھ کر کشید کر کے ان پر جو تھوپنا، یہ ہم کبھی بھی یعنی اس بات کو پسند نہیں کر سکتے کہ کسی کو حق حاصل ہو کہ ان کے اوپر کوئی عقیدہ گڑھ کے تھوپے۔ مولانا زکریا رحمۃ اللہ خود شارح ہیں، حدیث کی شرح بیان کر رہے ہیں، اس واقعے کو بیان کر رہے ہیں، کیا جو آپ نے کشید کیا وہ نہیں بیان کر سکتے تھے؟ لیکن مجتہد اعظم سمجھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام پر اپنے آپ کو بیٹھا کر جو چاہے مطلب جو چاہے اشارہ نکال لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم نے بہت بڑا یعنی کام کیا، جبکہ سراسر جہالت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے شرور سے فتن سے ہم سب کو محفوظ فرمائے تاکہ ہم صحیح سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہونے والے بن جائیں، ورنہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ خود یعنی غیر مقلدین کی سب سے بڑی بیماری یہ آپ کو نظر آئے گی، ان کی سب سے بڑی بیماری ہے تو اسلاف پر جو ہے یعنی اکابرین پر یعنی بدگمانی، اکابر سے بدگمانی، اور پھر اس کے بعد ان کا اگلا قدم بد زبانی شروع ہو جاتی ہے۔ اور آپ نے خود اس ویڈیو میں دیکھ لیا ہوگا کہ اس اعتراض یعنی یہ اعتراض کہاں کہاں جا رہا ہے، صحابہ پر جا رہا ہے، محدثین پر، فقہا پر، علماء پر، سلف پر جا رہا ہے۔ اپنا نام سلفی رکھتے ہیں لیکن ایک دم سلف سے کٹ کر راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں، ورنہ جو الہامی اعتراضات معراج ربانی صاحب کو کیونکہ بڑے ہنس کے کہہ رہے تھے آپ تو اشاروں میں سمجھ گئے ہوں گے، ہم بھی اشاروں میں کہہ رہے ہیں جو یہاں سے الہام آپ کو ہوا ہے، کیا یہ سلف کے علماء کو الہام نہیں ہوا؟